اگر ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطینا کل کوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ ذاتی مکان، گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے اللہ کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کرے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو وظیفے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ وظیفے کو مکمل دیکھیں، بتائے گئے طریقے ترتیب سے سمجھ کر کریں تو انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی، کیونکہ سورہ کوثر کے وظیفے میں اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، گھر میں محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہیں اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، یا کاروبار میں بالکل برکت نہیں، کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ سورہ کوثر کا وظیفہ کیسے انسان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے، کیسے آپ کی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت سے میرے بہن بھائی ایسے ہیں جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو آج سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم کریں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجئے، اس صورت کو بتائے گئے طریقے سے کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیے، اللہ کسی حاجت سے محروم نہیں چھوڑے گا۔ اس آیت کو پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے اللہ خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اس وظیفے کی ترتیب کیا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فائدے آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتاؤں گا۔ لیکن اگر کوئی اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتا ہے، وظیفے کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا پڑھو، ستھرا پڑھو، یقین کامل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ڈوب کر پڑھو۔ اگر آپ لاپرواہی سے پڑھیں گے تو پھر آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وظیفے میں دل نہیں لگتا۔ آپ یہ وظیفہ تب تک پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو اس کا طریقہ پتہ نہیں ہوگا، پھر عمل اثر نہیں کرتے، کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے۔ تو آپ اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت، آپ نے کس وقت یہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ یہ وظیفہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، حتیٰ کہ تہجد کے بعد بھی کسی بھی وقت کر سکتی ہیں، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں۔ جس کو جب وقت ملتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کرے۔ کوئی مرد، کوئی عورت، جوان، بوڑھا، کوئی بھی عمل کر سکتا ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا ایسا مجرب، ایسا طاقتور، ایسا آزمودہ عمل ہے کہ آج تک اربوں لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکے ہیں
اور کھربوں بار اس وظیفے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، کیونکہ آپ جتنی بار اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ فوری آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لے۔ من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے۔ یہ سورہ کوثر تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ یہ سورہ کوثر پڑھنے والے کو، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ بڑا بد قسمت ہے وہ انسان جو سورہ کوثر پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرائے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ پر خصوصی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ خاص ایام میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے خاص ایام میں ہے، آپ کو کوئی حاجت ہو جاتی ہے، آپ پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آپ پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو آپ اپنے خاص ایام میں بھی سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ ارجنٹ کسی بھی مشکل سے، کسی بھی پریشانی سے نجات کے لیے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر قرآن مجید کی ایک ایسی لاڈلی، ایک ایسی پیاری، ایک ایسی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب، جن کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان بنائے، اس محبوب پر مشکل وقت تھا، جب اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو، دل آزاری ہوتی تھی، لوگ آپ کو بے نسلہ کہتے تھے، آپ کو ابتر کہتے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں سورہ کوثر کو پیش کرو۔ پھر جبرائیل جب سورہ کوثر لے کر آئے تو سورہ کوثر کی برکتوں سے، فضیلتوں سے، رحمتوں سے اللہ نے آپ پر تمام کی تمام آزمائشوں کو اٹھایا اور آپ کی زندگی کو آسان بنایا۔ جو صورت اللہ کے حبیب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور کر سکتی ہے، کیا وہ آپ کی اور میری پریشانیوں کے لیے کافی نہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ تم جو دعا کرتے ہو وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم سے جتنا ہو سکے ہاتھ اٹھا کر مانگا کرو، دعا کر کے مانگا کرو، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ عمل ایک تو عورتیں اپنے خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ پہلے سے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کوئی تسبیح کر رہے ہیں، تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی نفع نقصان نہیں ہوگا۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کون اللہ کا ولی، کون نیک بندہ ہے اس اجتماع میں، جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ کو 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لازمی لکھنا ہے، تاکہ آپ کھلی آنکھوں سے اللہ کے معجزات اور کامیابیوں کو دیکھ سکیں اور اللہ سے منگتا بیکاری فقیر بن کر مانگ سکیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل سورہ کوثر کا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، 3 بار پڑھنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو، ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آپ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کریں اور بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھیں۔ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، قرض سے نجات، اپنے الفاظ میں اپنے تمام مقاصد کی نیت کرو۔ ہو سکے تو کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسبیحہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ کوثر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس سورت کو آپ نے صرف اور صرف توجہ اور دھیان سے پڑھنی ہے، پھر دیکھیں کہ اس سورت کے کیا کمالات ہیں۔ اللہ والو، اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم غمگین ہیں اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورہ کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر صرف 21 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے دوران اللہ کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، اللہ کریم سے آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ اس سورت کو پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، اللہ جولیاں بھر دیتا ہے۔ آج جو انسانی عقل جس حاجت کو، جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آپ کی ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ صرف آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر انا اعطیناک الکوثر کو پڑھنا ہے، اور آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا اللہ جولیاں بھر دے گا۔ آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ توجہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بتایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا کہ جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، ہر غم کو دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ پہلے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ صرف ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 دانوں کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ 100 کا مطلب ہے 100 بار پڑھا جائے، نہ کم نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا کہ یہ کلمات اللہ کا دوست بنا دیتے ہیں، اللہ سے
تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا دیتے ہیں۔ آج جتنی بھی ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب انسان گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں سے بخشش کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آزمائشوں سے، تنگ دستیوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے جان چھڑانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، اس پر نمبرنگ آتی ہے، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ اکثر وظیفوں کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ بندہ تسبیح پر پڑھتا ہے، اکثر کم پڑ جاتا ہے، اکثر زیادہ پڑ جاتا ہے، پھر وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھیں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ آپ نے مکمل 100 بار پڑھ لیا ہے۔ اب 100 بار پڑھتے دوران لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ ہے۔ جب دونوں فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور آپ کے نام اعمال پیش کرتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ آج اس بندے کے اعمال میں کیا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی توبہ قبول کی۔ پھر فرشتے فرماتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے، اپنی تنگ دستیوں سے نجات کے لیے سورہ کوثر کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ، میں نے اس کی توبہ قبول کی اور اس سے دنیا کی ہر شے سے نوازا۔ پھر بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جاتی ہے، پھر بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، جو میرا بہن بھائی آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے، ترتیب، تعداد سے عمل کرے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانا چاہتی ہے۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہو چکا، اب مل کر دعا کرتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کے بعد دعا کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم یا اللہ، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، ہم گنہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ہے تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذل جلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا یا نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے۔ آپ یہ وظیفہ جب چاہیں، جس مقصد کے لیے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ عمل کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے اور وہ آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کر لیتا ہے، تو اللہ آپ کو بھی برابر کا ثواب عطا فرمائے گا، آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورہ کوثر کے اس عمل کو جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے، جب بھی آپ کسی مشکل کا شکار ہوں، کسی پریشانی کا شکار ہوں، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھیں، اپنے رب سے مانگیں، وہ ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ وہ بڑی رحمان ہے، بڑی کریم ہے، جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا
آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور اس عمل کو کرنے کے بعد جتنا ہو سکے اپنی توفیق کے مطابق صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔